السلام علیکم معزز سامعین، ذرا سوچیں اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا شخص بھی تھا جس کی زندگی غربت، دباؤ، پریشانیوں اور ٹوٹے ہوئے رشتوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہر صبح مسکرا کر جاگتا تھا۔ اس کی ہر صبح خوشیوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ سننے میں یہ عجیب لگتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ خوش قسمت نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور وہی فیصلہ آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ اس چھوٹی سی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اس کے آخر تک آپ کا مشکلات کو دیکھنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ ایک پرسکون سے گاؤں میں سیم نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ دیکھنے میں اس کی زندگی ٹھیک لگتی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس پرسکون چہرے کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ اس کے پاس نہ تو کوئی اچھا روزگار تھا، کام کا مسلسل دباؤ تھا، اور اس کے رشتوں میں بھی دراڑیں تھیں۔ اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی سیم روز مسکراتا تھا۔ ہر دن اپنی صبح کا آغاز ایک نئے جذبے سے کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی اسے دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود یہ بندہ خوش کیسے رہ لیتا ہے۔ آخرکار ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ نے اس سے پوچھ لیا کہ سیم، آخر تم اتنا خوش کیسے رہ لیتے ہو؟ تمہاری زندگی تو ہمارے سامنے ہے، تمہارا حال کوئی ہم سے چھپا ہوا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی پریشانیوں کے باوجود تم اتنے خوش کیسے ہو؟ آخر تمہارا راز کیا ہے؟ سیم یہ بات سن کر مسکرایا اور تھوڑا سا آگے جھک کر بولا، یہ سچ ہے کہ میری زندگی میں بہت دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن میں ہر روز صبح خود سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آج میں اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچوں گا یا انہیں چھوڑ کر خوشی چنوں گا؟ اور پھر اس نے وہ بات کہی جو آپ کے سوچنے کے انداز کو بدل دے گی۔ اس نے کہا، میں یہ بات جانتا ہوں کہ اگر میں نے اپنی پریشانیوں کو اپنا موڈ کنٹرول کرنے دیا تو مجھے کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ پریشانیاں تو زندگی میں کسی نہ کسی صورت ہمیشہ رہیں گی، لیکن اگر میں ان سے وہ طاقت واپس لے لوں، ان پریشانیوں کو اپنا موڈ کنٹرول نہ کرنے دوں ایک دن کے لیے بھی، تو میں جیت گیا۔ دوستو، یہی وہ حقیقت ہے جس کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ پر کیا بیتے گا، آپ کے حالات کیسے ہوں گے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن آپ کیسے خود کو سنبھالیں گے، ان مشکلات کا آپ کے رویے پر کیا اثر ہوگا، یہ ہمیشہ آپ کی چوائس ہوتی ہے، آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ دوستو، سیم کوئی افسانوی کردار نہیں تھا، وہ تو ایک آئینہ تھا میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ اس کی زندگی آپ کی زندگی سے زیادہ مختلف نہیں تھی، اور جو چھوٹا سا فیصلہ جو اس نے کیا، آپ بھی وہی کر سکتے ہیں۔ کل جب آپ جاگیں گے، آپ کے سامنے بھی وہی فیصلہ ہوگا جو سیم کے پاس تھا۔ پریشانیوں پر سوچتے رہیں اور مزید پریشان ہوتے رہیں، یا ایک دن کے لیے ان سے اوپر اٹھ جائیں اور اپنی زندگی میں موجود خوشیوں کو تلاش کریں۔ آپ کو خوش رہنے کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے تو اپنی خوشیوں کو بچانا ہے، دنیا سے، ماضی سے، اپنے دکھوں سے، اور ان سوچوں سے جو کہتی ہیں تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم نکمے ہو، بیکار ہو، تمہاری زندگی تو بدلنے والی نہیں ہے۔ دوستو، وہ لوگ جو خوشی کو جذبہ نہیں بلکہ فیصلہ سمجھ کر اپناتے ہیں، وہ ناقابل شکست بن جاتے ہیں۔ اپنی سوچوں کی وجہ سے وہ اپنے جینے کا انداز بدل دیتے ہیں، اور ایسے ہی سیم نے کیا تھا۔ اب آپ خود سے ایک سوال کریں کہ اگر آپ پہلے مسکرا دیں اور بعد میں مسئلے کا حل کریں تو کیسا ہوگا؟ تو آپ کی زندگی کیسی لگے گی؟ ایک بار سوچ کر تو دیکھیں، ایک دن آزما کر دیکھیں۔ اصل میں ہم سوچتے وہی ہیں کہ ہماری زندگی سے جب ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ہی ہم صحیح معنوں میں خوش ہوں گے۔ ہم اپنا سارا ٹائم، پورا دن اپنی پریشانیوں پر توجہ دیتے ہوئے، ان کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور خوشیاں بیٹھی انتظار کرتی رہتی ہیں۔ خوشیوں کی طرف دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا، اس لیے صرف ایک دن کے لیے اپنی پریشانیوں کو چھوڑ کر، ان کے بارے سوچنا چھوڑ کر اپنی خوشیوں کو چنیں۔
اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچیں، صرف ایک دن کے لیے ایسا کر کے تو دیکھیں۔ آپ دیکھنا آپ کی زندگی کیسے بدل جائے گی۔ اور اگر آپ کی لائف میں صرف 1% بھی تبدیلی آئے تو واپس آ کر ضرور بتانا کہ آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑا، کیونکہ آپ کی کہانی کسی دوسرے کے لیے زندگی بدلنے والا لمحہ بن سکتی ہے۔ شکریہ۔